الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون صدق الله العظيم. وقد روي عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام لم يكن بينه وبين الأنبياء إلا درجة واحدة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں، معزز علماء کرام، بزرگوں، پیارے بھائیوں اور عزیز طلباء، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائیوں، آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے علم دین کی اہمیت کے بارے میں. یقیناً علم دین کی فضیلت کے بارے میں جتنا کچھ کہا جائے وہ کم ہے. جیسے آخری جو نظم پڑھی جا رہی تھی اس میں کہا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو اونچا مقام ملا وہ کیسے ملا. آپ کو جیل خانے سے نکلنے کا سبب بھی علم ہی بنا اور مصر کے وزیر خزانہ بننے کا جو موقع ملا وہ بھی علم ہی کی بنیاد پر. انی حفیظ علیم، یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں حفاظت کرنے والا، علم والا. حضرت انسان کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک اس کا جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے. ماں کے پیٹ سے جب بچہ آتا ہے تو اس کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا، کوئی علم نہیں. وہ تو قرآن کہہ رہا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حال میں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کان بنائے اور آنکھیں بنائی اور دل بنایا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو. کان بنائے، آنکھیں بنائی اور دل بنایا. یہ اسباب ذرائع علم ہے، یہ اسباب علم ہے. ماں کے پیٹ سے تو بچہ آتا ہے جاہل، کوئی علم اس کے پاس نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے کان دیے ہیں تو سن سن کے علم حاصل کرتا ہے. آنکھیں دیکھ دی ہے تو آنکھوں سے دیکھ کر علم حاصل کرتا ہے. اور دل دیا ہے تو دل سے غور و فکر کر کے سمجھ کے. یہ ایک الگ بحث ہے علماء کے درمیان کہ عقل رہتی کہاں ہے.
دل میں رہتی ہے کہ دماغ میں رہتی ہے؟ ایک بڑی بحث ہے علماء کے درمیان۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ عقل دماغ میں ہوتی ہے، لیکن کچھ قرآن کی آیتوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دل میں ہوتی ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس ایسے دل ہے کہ وہ سمجھتے نہیں۔ بعض حضرات نے اس کے درمیان یہ تطبیق دی کہ غور و فکر سب دماغ کرتا ہے، پھر دل کے سامنے پیش کرتا ہے، اب دل اس کی تصدیق و تکذیب کرتا ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا استفتی قلبک، اپنے دل کو سوال کرو، استفتی قلبک، اپنے دل سے فتویٰ پوچھو۔ تو حضرت انسان کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک اس کا جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے۔ جسم کی غذا اللہ رب العزت نے دنیا میں ہی رکھی ہے، زمین سے نکلتی ہے، لیکن روح کی غذا آسمان سے آتی ہے۔ ہاں، روح کی غذا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بھیجی وحی کے ذریعے۔ اور یاد رکھ لیں اس بات کو کہ کھانے پینے سے زیادہ ضرورت علم دین کی ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مفتاح دار السعادہ کے اندر صفحہ 76 اور 77 میں لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الناس محتاجون الی العلم اکثر من حاجتهم الی الطعام والشراب، لوگوں کو علم کی ضرورت کھانے پینے سے زیادہ ہے۔ کھانا پینا یہ تو ضرورت ہے ہماری، لیکن اس سے زیادہ ضرورت علم کی ہے، اس لیے کہ کھانے پینے کی ضرورت تو دن میں 2-3 دفعہ ہوتی ہے، اور علم کی ضرورت جتنی ہماری سانسیں ہیں اتنی ضرورت، اتنی دفعہ۔ اب ہم دن میں کتنی دفعہ سانس لیتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ دعا کرو قل رب زدنی علما، اے نبی جی یہ کہو کہ میرے رب تو مجھے علم کے لحاظ سے بڑھا۔ تو کوئی چیز بڑھانے کی ہے تو وہ علم ہے، علم کو بڑھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو علم کے خاطر سفر کروایا، موسیٰ علیہ السلام کو سفر کروایا خضر علیہ السلام کے پاس کہ جاؤ علم حاصل کرو ان کے پاس۔ ارے علم کی وجہ سے کتا بھی قیمتی ہو جاتا ہے۔ کلب معلم ایسا کتا جس کو علم دیا گیا، جس کو سکھایا گیا۔ تو شکار کے لیے اگر آپ بھیجیں گے اس کو علم دیا آپ نے، بسم اللہ بول کے چھوڑا اور وہ شکار کر کے لایا تو یہ حلال ہو گیا، کیونکہ یہ علم والے کتے کا شکار ہے۔ بغیر علم کے کتے نے پکڑا ہے اور مر گیا تو وہ حلال نہیں ہوگا۔ کلب معلم کا جو شکار ہوتا ہے وہ حلال ہوگا۔ اب دیکھیں علم کتنی قیمتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد المستطرف کے اندر لکھا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ افضل اعمال کیا ہے، تمام اعمال میں افضل عمل کون سا؟ حضور نے فرمایا العلم باللہ والفقہ فی دینہ، اللہ کو جاننا اور دین کی سمجھ پیدا کرنا، فقہ حاصل کرنا۔ اب یہ بار بار سوال کیا جا رہا ہے، حضور وہی جواب دے رہے۔ اس آدمی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اسألک عن العمل فتخبرونی عن العلم، میں تو عمل کا پوچھتا ہوں اور آپ علم بتلاتے ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان العلم ينفعک ما هو قلیل العمل، بھائی تمہارے پاس علم ہے، عمل تھوڑا ہے پھر بھی زیادہ نفع دے گا، اور جہل ہے، جہالت کے ساتھ عمل کرتے جا رہے اور زیادہ عمل کر رہے، اس سے فائدہ نہیں۔ اس لیے یاد رکھو علم دین
ہم سب کی ضرورت ہے اور ہم سب کو ہر ایک کو حاصل کرنا. علم حال یہ حاصل کرنا فرض ہے. علم حال کس کو کہتے ہیں؟ علم حال کہتے ہیں آپ اپنی زندگی میں جس مرحلے سے گزرتے جاتے، بالغ ہو گئے تو آپ کو نماز کے احکام جاننا فرض، رمضان کا مہینہ آ گیا تو روزے کے احکام جاننا فرض، مال اللہ نے دیا تو زکوٰۃ کے احکام جاننا فرض، حج کیا پیسہ آ گیا حج کے احکام جاننا فرض، شادی کر لی تو نکاح کے احکام جاننا، اور بیوی کے حقوق جاننا، اولاد پیدا ہو گئی تو اولاد کے حقوق جاننا بھی فرض. لیکن ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس گاڑی چلنی چاہیے. ہم نے جیسے اپنے گھروں کے اندر اگر کوئی چیز پلمبرنگ کی ٹوٹ جاتی ہے تو اسے ادھر سے کر کے چھوٹے چل رہا ہے بدلنے، ایسے ہی ہم اپنی فیملی لائف میں بھی ایسے ہی چلتے بھائی، ایسے نہیں چلتے. ایک زمانے کے اندر عورتوں کے پاس وہ علم تھا کہ ایک شوہر اس کی بیوی سیڑھی چڑھ رہی تو شوہر نے اس کو یہ کہا کہ اگر تو اتری نیچے تب بھی تجھے طلاق، نیچے اتری تب بھی طلاق، اوپر چڑھی تب بھی طلاق، اور اگر وہاں رکی تب بھی طلاق. عورت نے فوراً وہاں سے چھلانگ لگائی اور دم سے نیچے گر گئی. کوئی طلاق واقع نہیں ہو، اس لیے کہ شوہر نے کہا تھا کہ اوپر چڑھے گی تو طلاق، نیچے اترے گی طلاق، رکے گی تو طلاق. وہ رکی نہیں، اس نے چھلانگ لگائی اور نیچے زمین پر گری. اس کے شوہر نے کہا کہ میں تجھ پہ قربان، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان. اگر امام مالک گزر جائیں تو لوگوں کو، مدینہ والوں کو اپنے احکام میں تیری ضرورت پڑے کہ تو مسائل بتلائے. میرے بھائیوں، آج مسلمان بیوی کو طلاق دینے پہ آتا ہے 1 ساتھ 3. کہاں لکھا ہے 1 ساتھ 3 دینے؟ تجھے ضرورت ہے تو ایک سے کام نہیں چلتا، 1 ساتھ 3 طلاق دے رہا ہے. کیوں؟ علم نہیں. ارے اس سے خراب ہندوستان کے اندر ایک صاحب کے میں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کہا یار ایک مسئلہ ہے. اور کیا ہوا؟ کہا کہ ایک آدمی نے 3 طلاق وکیل کے پاس گئے، وکیل نے تینوں طلاق لکھ لی. تو میں کہا گئے کیوں؟ علماء مر گئے. علماء کے پاس اللہ نے وہ علم دیا ہے، وہ حالات سمجھتے ہیں کہ بھائی ضرورت ہے تو ایک سے تو کام نکل جائے گا، کیوں 3 دیتا ہے؟ کل ضرورت پڑ سکتی ہے بیوی. اب تو جو غصے میں آتا ہے تو بس 3 ہی، ایک نہیں 2 نہیں 3. اب جاؤ پھنس گئے، 1 ساتھ 3 دینے سے 3 ہی واقع ہوگی، یاد رکھ لیں. امام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ ہے. حضور نے فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر اور عمر کی پیروی کرنا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 طلاق ایک ساتھ دینے کو 3 ہی بتلایا، لہذا 3 واقع ہوگی. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ، جن کو بیہقی وقت کہا جاتا ہے، ان کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ کسی آدمی نے اپنی بیوی سے یہ کہہ دیا کہ اگر تیرے باپ کے گھر گئی تو تجھے طلاق. وہ اگر اپنے باپ کے گھر گئی تو تجھے طلاق. اب اس کا باپ گزر گیا اس عورت کا، اب کیا کریں؟ لوگ سارے علماء نے کہا کہ نہیں، اگر جائے گی طلاق پڑ جائے گی. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ جاؤ، طلاق واقع نہیں ہوگی. مولانا کیا بات ہے؟ کہا کہ اس کے باپ کا گھر نہیں رہا، اس کا باپ جب گزر گیا وہ تو ورثہ کا مکان ہو گیا، اس کے بھائی بہنوں کا مکان ہو گیا ہے، لہذا اگر یہ عورت جائے گی وہاں تو طلاق واقع نہیں. دیکھو یہ طلاق کے مسئلے آتے ہیں تو اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ بس شروع کر دو. یاد رکھو یہ طلاق کا لفظ مسلمان کی زبان پہ نہیں آنا چاہیے. کبھی کبھی آدمی مستی میں بھی بول دیتا ہے، حالانکہ حدیث میں آیا صلاۃ جدہن جد وہزلہن جد. 3 چیزیں ایسی ہے کہ اس کا ریئل بھی ریئل ہے اور جوک بھی ریئل ہے.
النکاح والطلاق والعتاق کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. نکاح اگر جوکنگ میں کر دیا ہو گیا, طلاق اگر جوکنگ میں کی ہو گئی, اور کسی کو اپنے غلام کو آزاد کیا جوک میں. مجھے ایک بات یاد آئی, میرے طالب علمی کا زمانہ تھا, تو میں جس مدرسے میں پڑھتا تھا اس کے بازو کے گاؤں میں ایک اور مدرسہ, وہاں ایک قاری صاحب تھے, انہوں نے اپنی بیوی کو صبح میں کس موڈ میں تھے یہ کہا کہ فجر کی نماز نہیں پڑھی تو تجھے طلاق, 3 طلاق, یہ کہتے. اب مولا قاری صاحب کو یاد نہیں رہا کہ وہ حالت حیض میں ہے. اب کیا کریں گے, نماز تو پڑھنی, 3 واقع ہو گئی. اس لیے اس بات کو سمجھ کے رکھو کہ کھیل نہیں ہے, مسائل کو جاننا بہت ضروری ہے. طلاق کے مسائل, نکاح کے مسائل, اور دوسری بات یہ ہے کہ عدت کے مسائل. ہمارے فجی کے لیے تو جیسے عدت کے مسائل ہی نہیں ہے. ادھر شوہر گزرا, وہیں پہ ڈیوٹی بھی کر رہی ہے, باہر گھوم بھی رہی ہے, ہفتے 10 دن کے بعد وہ ٹاؤن بھی جا رہی ہے. ارے بھائی قرآن میں 4 مہینے 10 دن کا حکم آیا ہے. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. جن عورتوں کے شوہر گزر جائے ان کو چاہیے کہ 4 مہینہ 10 دن اپنے آپ کو روکے. قرآن کا حکم ہے, اور ہم نے اس کو چھوڑ دیا کہ عدت کو عدت سمجھا نہیں جا رہا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ علماء بولتے ہیں, کیسے بولیں گے؟ ڈرا کے رکھا ہے آپ لوگوں نے, علماء کو ایسا کنٹرول میں رکھا کہ ہم کہے وہی بولنا, پھر زیادہ نہیں. آج میرے بھائیوں ہمیں علم کی بہت ضرورت ہے. ہاں, اسی لیے دیکھو, ایک ہوتی ہے تعلیم اور ایک ہوتی ہے تربیت. تعلیم نہیں ہوگی تو تربیت کیسے ہوگی؟ تعلیم نہیں ہوگی تو تربیت کیسے ہوگی؟ بچہ تو مدرسے میں پڑھ کے آیا کہ پانی 3 گھونٹ میں دیکھ کر پینا ہے, بیٹھ کے پینا ہے, بسم اللہ پڑھ کے, اور آخر میں الحمدللہ, یہ سب پڑھ کے آئے, لیکن گھر والوں کو معلوم ہی نہیں. اب یہ بچہ کھڑے کھڑے گھر میں پانی پی رہا ہے جہاں تربیت کا مقام ہے, تو گھر والے اس کو بتائیں گے کہتے کہ بیٹے 3 گھونٹ میں پینا ہے, بیٹھ کر پینا ہے. تو تعلیم اور تربیت اس کی نہایت ضرورت. تو علم آدمی حاصل کیسے کرے گا؟ جب تک اس کے اندر 6 باتیں پیدا نہیں ہوگی. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے تو 6 وجہ سے اس میں شوق پیدا ہوتا ہے علم حاصل کرنے کا. نمبر 1, بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر فرائض کو ادا کرنا لازم کیا ہے. نماز فرض ہے, زکوٰۃ فرض ہے, روزہ فرض ہے, حج فرض ہے, بھلی باتوں کا حکم دینا, بری باتوں سے روکنا فرض ہے. دیکھو میرے الفاظ کو یاد رکھ. ہاں, کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں لوگوں کو فرض, واجب, سنت, مستحب اس کا کوئی پتہ ہی نہیں. اس لیے ہر چیز کو فرض سمجھتا ہے. کچھ کہا کہ بھائی یہ فرض کے مراتب ہے, بھائی فرض کا درجہ بہت اونچا ہے. اور جیسے بھی وہ ایک بچہ تقریر میں کہہ رہا تھا کہ کسی چیز کو فرض کہنے کے لیے قرآن سے آپ کو لانا پڑے گا, ایسے نہیں کہہ سکتے. اصول فقہ ایک تو فقہ ہے, لیکن اصول فقہ بھی ایک الگ فن ہے. یہ 12-13 سال جو علماء لگاتے ہیں وہ ایسے نہیں. اصول حدیث بھی ہے, فقہ ہے تو اصول فقہ بھی ہے. ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے, ڈال لو مولوی بن جائے گا. ایسا نہیں ہے. خدا کی قسم بہت مشکل کام ہے. آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ بس مدرسے میں مزہ ہے, تو مدرسے والے ہی جانتے ہیں. ہمارے محتمیم صاحب نور اللہ مرکزو فرماتے تھے کہ مدرسہ چلانا, گورنمنٹ چلانا آسان ہے لیکن ایک مدرسہ چلانا مشکل ہے. اور یہ جو محتمیم ہوتا ہے وہ تو کانٹوں کا تاج ہوتا ہے.
کانٹوں کا تاج اس کو پہننا پڑتا ہے۔ خیر، تو پہلی چیز آدمی یہ سوچے کہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت سے فرائض لازم کیے ہیں، اس کو میں بغیر علم کے نہیں ادا کر سکتا۔ اور دوسری چیز آدمی یہ سوچے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے روکا ہے، اور جب تک مجھے گناہوں کا علم نہیں ہوگا تو میں گناہوں سے رکوں گا کیسے؟ بھائی، نہ گناہ پینا حرام ہے، سودی کاروبار کرنا حرام ہے۔ اب آپ جانتے ہی نہیں، بہت سارے لوگ تو تجاہل عارفانہ کہتے ہیں یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ حرام ہے۔ سودی کاروبار کرتے ہیں، گاڑی لیتے ہیں، مکان لیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ خدا کے بندو، قرآن نے کہا ہے، اگر یہ مفتی یہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہے اس کا کوئی کمال نہیں ہے، قرآن نے کہہ دیا بھی، مجھے بولنے میں کیا تکلیف۔ تیسرے سپارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کہا، چوتھے سپارے میں بھی اس کا ذکر آیا، 21ویں سپارے میں بھی اس کا ذکر آیا۔ اور بعض لوگ ہمارے مسلمان تو کیا سوچتے ہیں، ذہن کا بہت بڑا احسان ہے، وہ ہمارا محسن ہے، وہ خاص محسن ہے، تمہاری زندگی برباد کر رہا ہے۔ ایک آدمی 25 سال کے لیے مکان لیتا ہے، وہ 25 سال تک اس کا نہیں، وہ بینک کا ہے، جب 25 سال میں پورا پے آف کرو گے تب جا کے آپ کا ہوگا۔ خیر، تو بندہ یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے بچنے کا مجھے حکم دیا ہے، اور ان گناہوں سے میں بچ نہیں سکتا جب تک کہ میرے پاس علم نہیں ہوگا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ بندہ یوں سوچے کہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا شکریہ لازم کیا ہے، اور نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے درمیان انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور انصاف بغیر علم کے نہیں ہو سکتا۔ اور مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صبر کا حکم دیا ہے، جو مصیبت آوے تو صبر کرو، لیکن علم ہو تو نہیں میں صبر کر سکتا۔ اسی طرح اللہ نے مجھے شیطان سے دشمنی کرنے کا حکم دیا ہے۔ شیطان کس طریقے سے آتا ہے، کبھی اچھائی کے راستے سے آتا ہے، کبھی برائی کے راستے سے آتا ہے، وہ آتا ہے مختلف راستوں سے۔ تو کیسے جانو گے؟ جب تک آپ کے پاس علم نہیں ہوگا وہاں تک آپ شیطان کی جال سے اور شیطان کی مکاریوں سے بچ نہیں سکتے۔ میرے بھائیوں، علم ایک بہت بڑی دولت ہے، اسی لیے ہر زمانے کے اندر، پہلے زمانے میں جو بادشاہ ہوتے تھے، علماء کی طلب اور تنخواہ بیت المال سے جاتی، اس لیے علماء آزاد تھے، وہ کسی سے ڈرتے نہیں، وہ بے ٹوک کہہ سکتے تھے۔ لیکن جب سے علماء کی تنخواہ عوام کے جلوس سے جانے لگی، ان کے پاکٹ سے جانے لگی، تو اب علماء کو ڈرنا پڑا۔ وہ اشارہ ڈرتا ہے کہ کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے۔ پہلے زمانے میں حکومت تھی، حکومت کہتی کہ بھائی ہم طلب دے رہے، وہ ہمارا کام کر رہا ہے۔ لیکن آج چونکہ اس طرح سے ہو رہا ہے، اس لیے علماء ڈرتے، اتنی بات بول نہیں پا رہے۔ خیر، امام عالی مقام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر ایک ایسا مسئلہ پیش آ گیا۔ دیکھو، امام کے پیچھے ہمارے حنفی طریقے کے مطابق میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ بعض دوسرے اماموں کے نزدیک قرات کر سکتے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ رب العزت نے انہیں وہ علم دیا تھا جس میں روایات میں اشارہ ملتا ہے۔ سلمان، جب قرآن مجید کی یہ آیت آئی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ روگردانی کرو گے تو اللہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا، تو پوچھا کہ وہ کہاں کے لوگ ہیں؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی طرف حضور نے اشارہ کیا کہ ان کی قوم کے لوگ۔ تو بعض علماء فرماتے کہ اس میں اشارہ ہو سکتا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، کہ اگر سریا پر علم ہوتا تو وہاں سے لیا۔ ایسا ہوا، امام کے پیچھے حنفی طریقے کے مطابق قرات نہیں، زور سے قرات امام کرے یا آہستہ کرے، آپ کو پیچھے چپ چاپ کھڑا ہونا ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من کان لہو امام فقراءۃ الامام لہو قراءۃ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جس آدمی کا کوئی امام ہو تو اس امام کی قراءت پیچھے والوں کی قراءت۔ امام صاحب کے زمانے میں ایک ادھم مچ گیا، مدینہ والے امام صاحب کے پاس گئے، کہا کہ ہمیں آپ سے ڈیبیٹ کرنا ہے۔
مناظرہ کرنا ہے کس مسئلے پر؟ کا قراءت خلف الامام. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی ذکاوت اور ذہانت دی اور عجیب اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا میرے بھائی. ہاں بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے تقویٰ دیا، عبادت بھی تھی، پرہیزگاری بھی اتنی تھی ان کے پاس. بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں. ہمارے فضائل اعمال میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی کہ پوری رات میں قرآن پڑھ لیتے. تو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں میں تمہارے باپ کا کیا جاتا ہے، ثواب تم کو دینے کا ہے، ثواب تو خدا کو دینا ہے. کوئی پوری رات میں قرآن نہیں ہو سکتا. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہو سکتا. کرامت کو سائڈ پہ رکھیے، کرامت کو سائڈ پر رکھیے. دیکھو اگر میں زور سے بولتا ہوں وہ زیادہ ٹائم لے گا اور میں دل میں بولوں ٹائم کم لے گا. اگر زور سے میں قراءت کرتا ہوں تو 20 منٹ میں ایک سپارہ پورا ہوتا ہے. لیکن اگر یہی قراءت میں بالکل آہستہ سے میرے دل ہی کو سناؤں اور ہوٹ میرے ہلتے جائے جتنا پڑھنا ضروری ہے، 9 منٹ کے اندر ایک سپارہ پورا ہو جاتا ہے. 9 منٹ. ایسے ہم وقت بات نہیں کر رہا ہوں، تجربے کی میرا خود کا ایکسپیرینس میں بتلا رہا ہوں. 9 منٹ میں ایک سپارہ ہو سکتا ہے. چلو آپ 10 منٹ کر دو، 10 منٹ تو 1 گھنٹے کے اندر 1 آور کے اندر 6 سپارے ہو سکتے ہیں. عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک میں 5 گھنٹے نہیں ہوتے، 5 آورس نہیں ہوتے تو پورا قرآن نہیں ہو سکتا. اس میں تو کہتا ہوں کرامت ماننے کی بھی ضرورت نہیں. یہ الگ بات ہے کہ 50 سال تک ایک آدمی کا اس طرح سے کرتے رہنا بہت بڑی بات ہے. تو اللہ جس کو نوازے وہی. دیکھو ایک بات یاد رکھو، کوئی اگر عبادت کر رہا ہے وہ اس کا کمال نہیں ہے، وہ خدا کی توفیق ہے، خدا کی توفیق ہے. اور اگر کوئی کر رہا ہے تو مجھے کیوں تکلیف ہوگی بھائی؟ ثواب تو مجھے اپنے جب سے دینا نہیں، اللہ کو دینا. تو بہت سارے لوگ فضائل اعمال کی ان باتوں پہ اعتراض کرتے ہیں. خیر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ گئے ڈیبیٹ کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ قراءت خلف الامام پر مناظرہ اور ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ چاہتے تھے امام صاحب کو رسوا کر اور لوگوں کے سامنے لاجواب کرنا چاہتے. کہا کہ دیکھو یار تم اتنے سارے لوگ آ گئے ہو، اب میں اکیلا ہوں، سب کے ساتھ کیسے مناظرہ کروں؟ سب کے الگ الگ سوالوں کے کیسے جواب دوں؟ ایک کام کرو آپ پوری جماعت ایک آدمی پہ راضی ہو جاؤ جو تم میں زیادہ جانتا ہے، اس کو کہہ دو کہ یہ تمہاری طرف سے بول رہا ہے. جیسے احمد کیس کے اندر وکیل بنایا جاتا ہے اور وکیل جو موکل کی طرف سے لڑتا ہے تو وکیل کا کیا ہوا موکل کا سمجھا جاتا ہے. ان لوگوں نے کہا کہ یہ صاحب ہے ہمارے اندر بہت زیادہ علم والے. بھائی کیسا؟ اچھا ٹھیک ہے چلو ان کو آگے کر دیا. آگے کرنے کے بعد امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو اس کے ساتھ جو میرا مناظرہ ہوگا اس طرح کا جیسے تمہارے ساتھ. کہا کہ ہاں بالکل. کہا کہ اب یاد رکھنا یہ اگر ہار جائے گا تم سب ہار گئے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں یہی تو میں کہہ رہا ہوں تم ہار گئے جاؤ. بھائی نماز میں یہی کہتا ہوں کہ اتنے سارے لوگ قراءت کر رہے ہیں، ایک امام جس کو بنایا اس کی قراءت کب کی قراءت ہے؟ میں وہی تو کہتا ہوں لاجواب ہو. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ ایسی ذہانت دی کہ امام مجھے ابھی یاد ہے یہ بات، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بہت غریب پڑھنے کے زمانے تو ان کی والدہ ان کو بلانے آتی اور یہ کہتی کہ کیا اس کو ملے گا یہاں پر. امام صاحب نے فرمایا کہ تیرا بیٹا بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کر پستے کی آئس کریم کھائے گا، پستا کی بنی ہوئی آئس کریم کھائے گا. ایک زمانہ گزرا، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہارون رشید کے جو اس زمانے کے بادشاہ تھے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے. بادشاہ نے امام صاحب کو کہا کہ اب گھر میں جانا بیٹھنا تھوڑی کیوں؟ کہا کہ ایک آئٹم لا رہے ہیں کھانے کے ہفتے میں. تو وہ پستے کی آئس کریم لائے گئے. امام صاحب پلیٹ ہاتھ میں لے کر ہنس رہے ہیں. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تو پوچھا کہ بھائی کیوں ہنس رہے ہیں؟ کہا کہ مجھے اپنے استاد کی ایک بات یاد آتی ہے، میری ماں آ کر کہتی کہ یہ پڑھ کے کیا کرے گا. تو امام صاحب نے فرمایا تھا کہ تیرا بیٹا بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کر پستے کی آئس کریم کھائے گا.
تو کہا یہ ہمارے گھر میں کبھی کبھی بنتی ہے. ہارون رشید نے کہا کہ کبھی کبھار میرے گھر میں یہ بنتی ہے. تو کہا کہ تمہارا استاد بڑا ہوشیار تھا، بڑا ہوشیار تھا. تو میرے بھائیوں، علم کی ضرورت ہمیں ہر میدان میں، ہر جگہ ہمیں علم کی ضرورت ہے. علم نہیں ہوگا، اب آپ لوگ کہیں گے کہ اتنی عمر میں علم کیسے حاصل کریں، ہمارے تو سفید ہو گئے. دیکھو معاف کرنا ایک بات کہتا ہوں، مسجد میں جب بھی بیٹھو دین کی بات سنو تو ادب کے ساتھ، ایسی رسپیکٹ ہونی چاہیے. اگر کوئی آدمی معذور نہ ہو تو اس کو دیوار سے سیکھنے لگانا چاہیے، اس لیے کہ جب علم کی بات ہے تو علم کو ادب کے ساتھ لیں گے تو ادب کے ساتھ آئے. اس لیے کہ بے ادب محروم گشت از فضل رب، بے ادب محروم گشت از فضل رب. جو بے ادب ہوتا ہے وہ رب کے فضل سے محروم رہتا ہے. اس لیے ادب کے ساتھ جتنا سنیں اتنا فائدہ ہو. خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام عالی مقام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے امت کے سامنے ایسے ایسے راستے کھولے اور امت کو ایسی باتیں بتلائی. ایک صاحب پڑوسی امام صاحب کے پڑوس میں رہ کر اس نے کہا کہ حضرت مجھے ان کا شادی کرنا ہے لیکن لڑکی والے مہر بہت لمبا چوڑا مانگتے ہیں، تب کیا کروں؟ تو کہا کہ کسی سے قرض لے لو. کہا کہ بہت لمبا چوڑا مہر مانگتے. کہا کوئی بات نہیں، لے لو قرض اور قرض لے کر ادا کر دو، نکاح ہو گیا. کہا اب قرضہ کیسے تھا؟ کہا اب تم اس کو لے کر دوسرے ملک چلے جاؤ، کما کما کے لے لے. گھر والوں نے کہا نہیں، ہماری لڑکی کو لے کر آپ باہر نہیں جا سکتے، ہماری لڑکی تو یہی رہے. ہمیں مجھے جانا ہے، آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ امام صاحب کے پاس آئے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا تو کیا بات ہے؟ کہا کہ لڑکی کو ہمارے پاس رکھنا چاہیے، وہ تو دوسری جگہ جا رہے. تو کہا کہ بھائی اس کا جو تقاضا وہ پورا کر دو، وہ کیوں جا رہا ہے؟ قرضہ ہوگا وہ ادا کرنے دو، تو مہر تم نے لیے وہی واپس کر دو تاکہ وہ اپنا قرضہ ادا کر. تو میرے عزیزوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج علم کی بہت ضرورت ہے. اور جیسے وہ ایک لڑکا بولا تھا اپنے کنورسیشن کے اندر کہ ہم نے کیا سمجھا کہ 30-40 یہ سب کریں گے، مولانا کو بلائیں گے، $10-20 دیں گے، اپنا کام بن گیا. ہمارا بیٹا تو وکیل بنے گا تاکہ اچھی سیلری آؤ، ہمارا بیٹا ڈاکٹر بنے گا. ہاں، یہ سب آپ نے جو سوچا ہے وہ غلط سوچا ہے. ہاں، غلط سوچا ہے. آپ کے بیٹوں کو ڈاکٹر بنانے کو کون نہ کہتا ہے، وکیل بنانے کو کون نہ کہتا ہے، لیکن پہلے اس کو صحیح مسلمان تو بناؤ. صحیح مسلمان نہیں بناؤ گے تو ڈاکٹر بن کے ایمان سے ہاتھ تو بیٹھے گا، وکیل بن کے ایمان سے ہاتھ تو بیٹھے گا. اس لیے کے پاس اس کے پاس ہے ہی نہیں، کیپٹل ہی نہیں ہے اس کے پاس، علم دین نام کی چیز ہی نہیں ہے. آج ہم نے اس دنیا کے خاطر کیا کیا نہیں کیا. اسی لیے ایک شاعر کیا کہتا ہے، یا خادم الجسم کم تشقى بخدمته اتطلب الربح مما فيه خسران اقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم انسان. ایک جسم کی خدمت کرنے والے تو کتنا اس کی خدمت میں پریشان ہوگا. کیا تو ایسی چیز سے نفع تلاش کر رہا ہے جس میں سراسر نقصان ہے؟ تو اپنے روح کو درست کرنے کی طرف متوجہ ہو جا اور اس کے فضائل کو مکمل کر لے، اس لیے کہ تو روح کی وجہ سے انسان ہے نہ کہ جسم کی وجہ سے. جسم کی وجہ سے انسان ہے، روح کی وجہ سے. آج ہم نے روح جو اللہ نے دی ہے اس کے لیے کوئی فکر نہیں. ہم نے جسم کو تو بنانے کے لیے خوب پاپڑ بیلے، خوب محنتیں کی اور خوب کوششیں کی کہ جتنا پیسہ زیادہ ہوگا میری زندگی عیش کے ساتھ گزرے گی. ارے اللہ کے بندو، خدا کی قسم کھا کے اللہ کے گھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں، علم کی جو لذت ہوتی ہے یہ مٹھائیوں کی لذت ہوتی ہے. امام محمد بن حسن شیبانی رحمت اللہ علیہ جب رات کو سو جاتے تھے،
ایسے لیتے لیتے کوئی مسئلہ سمجھ میں آتے تو بیٹھ جاتے اور کہتے این ملوک الدنیا، دنیا کے بادشاہ کہاں ہیں؟ علم کی لذت بہت دیر تک رہتی ہے، علم کی لذت، مٹھائیوں کی لذت تو پیٹ تک رہتی ہے بلکہ گلے تک رہتی ہے، اچھے سے اچھا کھانا کھاؤ بہت اس کی لذت رہے گی گلے تک، آگے گیا پھر مسئلہ دوسرا ہو جاتا ہے، لیکن جو علم ہے اس علم کی لذت علماء سے پوچھو جن لوگوں نے اس کے اوپر قربانیاں دی ہے، جن حضرات نے اس کے اوپر خوب اپنا وقت لگایا، تو یہ نہ سمجھے آپ لوگ کہ ہماری عمر ہو گئی ہے۔ دیکھو جو حضرات انگریزی قرآن پڑھتے ہیں وہ کان کھول کر سن لیں، انگریزی میں قرآن پڑھنے سے قرآن کا حق ادا نہیں ہوگا۔ قرآن کو انگریزی میں جو پڑھتے ہیں قرآن کا حق ادا نہیں ہوگا، یہاں تک کہ علماء نے غیر عربی یعنی نان عربی لینگویج میں لکھنے کو منع لکھا ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ عربک لینگویج کے اندر بعض الفابیٹ ایسے ہیں جو کسی زبان میں نہیں۔ انگریزی میں آپ ضاد کہاں سے لاؤ اور ضا کہاں سے لاؤ اور بڑی ہا اور چھوٹی ہا کا فرق کہاں سے کرو گے؟ جبکہ معنی بدل جاتا ہے، فصل لربک وانحر، اس کے بجائے کسی نے ونحر پڑھ دیا، نماز باطل ہو جائے۔ اس لیے کہ ونحر کے معنی ذبح کرو اور ونحر کے معنی ڈانٹو، معنی بدل گیا۔ خانیہ میں فتاوی خانیہ یا عالمگیری میں لکھا ہے نماز نہیں ہوئی، معنی بدل گیا۔ اس لیے جو حضرات انگریزی میں قرآن پڑھتے ہیں وہ اس سے خوش نہ رہیں کہ ہم تو بس پڑھ رہے ہیں۔ آج بھی آپ کی آنکھیں کھلی ہیں اور پڑھانے والے موجود ہیں، اس لیے علماء کرام کے پاس جائیں اور ان کے پاس علم حاصل کریں۔ اس لیے کہ دیکھو بغیر علم کے جو کرو گے بڑا نقصان ہو۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا ایک قول المستطرف کے اندر لکھا ہے، وہ فرماتے کہ میں نے صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت کو دیکھا، وہ یہ کہتے تھے کہ من عمل بغیر علم، جو آدمی بغیر علم کے عمل کرتا ہے تو کان ما یفسدہ اکثر مما یصلح، جو بگاڑے گا وہ زیادہ بگاڑے گا درست کرنے کے مقابلے، بغیر علم کے جو کام کرے گا۔ ہاں تبلیغ کا کام بھی علم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ہاں اس کا مطلب کہ مت جاؤ، ایسا نہیں، تبلیغ میں جانا ہے لیکن علم بھی حاصل کرتے رہنا ہے۔ پھر یہ سمجھ لینا کہ بس 4 مہینے لگا دیے علامہ بنتے نہیں، اس سے بن نہیں جائیں گے۔ ایک بات بار بار کہتا ہوں، مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تبلیغ کا کام نافع ہے، بہت زیادہ نفع دینے والا ہے، لیکن وہ کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ آپ کو بزرگوں سے وابستہ ہونا پڑے گا، علماء کرام سے اپنا تعلق قائم کرنا پڑے گا۔ خیر تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی بغیر علم کے کرے گا بگاڑے گا زیادہ اور درست کم کرے گا، درست کم کرے گا۔ یہ ایسا ہے بغیر علم کے کام کرنے والا ایسا ہے کہ جو دوسرے راستے پہ چل رہا ہے، لہذا علم حاصل کرو، ایسا علم جو آپ کی عبادت کو نقصان نہ پہنچائے، اور ایسی عبادت طلب کرو اللہ سے کہ جو آپ کے علم کا نقصان نہ پہنچائے۔ بعض دفعہ انسان اپنی سوچ سے کہتا ہے یار یہ بہت اچھا کام ہے، کرنا چاہیے، لیکن آپ نے کبھی کسی عالم سے پوچھا کہ اس کی کوئی مثال ہے؟ اسلاف میں کتاب و سنت میں اس کی کوئی مثال ہے؟ اگر ہم کرنا چاہیں تو کریں یا نہ کریں؟ اگر آپ نے بغیر تحقیق کے کر لیا اور اس پر زندگی گزار دی، میرے بھائیو کل قیامت کے میدان میں جب حوض کوثر کے اوپر لوگ حضور کے دستے بابرکت سے حوض کوثر کا پانی پی رہے ہوں گے، روایت میں آتا ہے کہ کچھ لوگ آئیں گے، ان کو ہٹایا جائے گا، فرشتے ہٹائیں گے، حضور فرمائیں گے آنے دو میری امت، کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد انہوں نے کیا دھندے کیے، انہوں نے کیا بدعتیں جاری کر دی۔ تو سنت کے بغیر اگر عمل کرو گے اس کی کوئی قیمت نہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ علم حاصل کرنا، اگر آپ علماء کے ساتھ بیٹھتے
تو چاہے علامہ نہ بن جائیں، بڑے عالم نہ بن جائیں، لیکن اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھو گے تو آپ کو 7 قسم کے فائدے حاصل ہوں گے۔ نمبر 1، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، اس کی فضیلت ملے گی۔ آپ اسٹوڈنٹ ہے، طالب علم ہے، اور طالب علم کا مقام آپ کو معلوم ہے۔ ایک حدیث شریف سناتا ہوں، ابن نجار کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی گزر جائے، دنیا سے چلا جائے، اس حال میں کہ وہ علم حاصل کرتا ہے اور مقصد اس کا یہ ہے کہ اسلام کو زندہ کرے، اسلام کو زندہ کرے، حضور کی سنتوں کو زندہ کرے، تو اس کے درمیان اور نبیوں کے درمیان صرف 1 درجے کا فرق رہے گا۔ طالب علم جو آدمی علم حاصل کرتے کرتے گزر گیا، بعض روایت سے پتہ چلتا ہے، بعض کتابوں میں لکھا اللہ اس کے فرشتہ مقرر کرے گا تو اس کو مکمل کرے۔ اب یہ بڈھا آدمی ہے، قرآن پڑھنا اس نے حفظ کرنا شروع کر دیا، اور حفظ کرتے کرتے کے کیا کر رہا تھا اور گزر گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو حافظوں میں شامل کرے، اس لیے کہ اللہ کا نظام ہے، تم نے اپنا کام شروع کیا۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ وہ آدمی جس نے اللہ کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دی اور راستے میں اس کو موت آ گئی تو اس کا اجر اللہ پہ لازم ہو گیا۔ اس لیے آج اس مجلس میں یہ نیت کرے کہ جو قرآن نہیں جانتے اپنے عالموں کے پاس سیکھیں گے، اور اپنی اولاد کو، ہم تو کیا ہمارا بچہ قرآن ختم کر دیا، تو کیسے ختم کیا، کس طرح سے کیا، کسی پہ ہم لوگ خوش ہیں۔ علم تو ایک دریا ہے، چلتے رہیے، یہ سمندر پورا نہیں ہوگا۔ علم بہت بڑی، ایک بہت ناپید کنار جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس پروگرام کا ایک مقصد یہ ہے کہ سب لوگوں کے اندر علم دین حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہو، شوق پیدا ہو۔ اپنی مسجد کے اندر، مسجد میں قرآن کی تلاوت کے حلقے لگائیے ایک بار، اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن سکھائیے۔ فکر کیجیے کہ مدرسے میں آپ کے بچے جاویں اور علم دین حاصل کریں، حافظ بنائیں، عالم بنائیں اور آگے بڑھائیں۔ میرے بھائیوں، علم کے لیے ہم لوگ کیا کہتے ہیں، میں نے نیوزی لینڈ کے اندر 5 سال میں دیکھا کہ اگر یعنی شادی ہوتی ہے تو شادی کے اندر اس کا انٹروڈکشن کراتے ہیں، تو انٹروڈکشن میں کیا کہتے ہیں کہ بچہ قرآن پڑھا ہوا ہے، بس اتنا ہی، قرآن پڑھ لیا، آگے قرآن سمجھنا اور قرآن کے اوپر عمل کرنا، یہ سب باتیں۔ خیر، اپنی خطبہ کر کے ختم کروں گا کہ جو آدمی علم والوں کے پاس بیٹھتا ہے تو وہ طالب علم کی فضیلت پاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب تک وہ عالم کے پاس بیٹھے گا گناہوں سے بچا ہوا رہے گا، اور تیسری بات یہ ہے کہ جب وہ اپنے گھر سے علم کے حاصل کرنے کے لیے نکلے گا اللہ کی رحمت اس پر نازل ہو۔ چوتھی بات یہ ہے کہ علم کے حلقے میں بیٹھے گا تو اللہ کی رحمت نازل ہوگی اور اس میں سے اس کو بھی کچھ حصہ ملے گا، اور جب تک سنتا رہے گا وہ عبادت میں شمار ہوگا، اور جب سنے گا اور سمجھے گا نہیں اس کے دل میں ایک تکلیف ہوگی کہ مجھے کیوں سمجھ میں نہیں آیا۔ تو اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند المنکسرۃ قلوبهم لی، او کما قال، میں ان لوگوں کے پاس ہوں جن کے دل میری وجہ سے ٹوٹے ہوئے، نہیں سمجھ میں آیا، آپ کا دل ٹوٹ رہا، اللہ کے پاس آپ کا مقام بڑھ رہا ہے۔ اسی طرح سے جو آدمی علم والوں کے پاس بیٹھتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہ مسلمانوں کا جب دیکھے گا کہ عالم کی کتنی عزت کرتے ہیں، اس کو بھی شوق پیدا ہوگا کہ میں بھی عالم کے زمرے میں داخل ہو جاؤں۔ ایک آخری شعر پڑھ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وَفِي الْجَهْلِ قَبْلَ الْمَوْتِ مَوْتٌ لِأَهْلِهِ وَأَجْسَامُهُمْ قَبْلَ الْقُبُورِ قُبُورٌ۔ اور جہالت کے اندر موت سے پہلے موت ہے۔ جو آدمی جاہل رہتا ہے، علم سے دور رہتا ہے، تو گویا کہ اس کو دنیا میں ہوتے ہوئے اس کی موت آ گئی، اور قبر میں جانے سے پہلے ہی وہ قبر میں جا چکا ہے۔ وَإِنَّ امْرَأً لَمْ يَحْيَ بِالْعِلْمِ مَيِّتٌ وَإِنِ امْرُؤٌ لَمْ يَحْيَ بِالْعِلْمِ مَيِّتٌ وَلَيْسَ لَهُ حَتَّى النُّشُورِ نُشُورٌ۔ اگر کوئی آدمی علم کے ذریعے زندہ نہیں رہا
علم کے ذریعے اس کو زندگی نہیں حاصل ہوئی تو اس کے لیے قیامت میں اٹھنا ہی. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے علم کی بڑی فضیلت خود بھی علم حاصل کرے، اپنے گھر والوں کو بھی علم حاصل کرنے پر ابھارے، اپنی بیوی کو بھی، بچوں کو بھی. بہت ساری پریشانیاں، بہت ساری مصیبتیں ہمارے پاس علم نہ ہونے کی وجہ سے ہیں. گھر میں داخل ہوتے ہو گھر میں کیا پڑھنا چاہیے؟ بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ برکت ہی نہیں کرتے. خاص برکت ہو. گھر میں جب داخل ہو پہلے السلام علیکم کہو ایک، اور اس کے بعد درود شریف پڑھو، اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھو. انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت برکتوں کے دروازے کھول. ہمارے پاس میرے بھائیو اللہ کا شکر ہے اس دین کے اندر ہر چیز کا علاج ہے. آپ کی 24 گھنٹے کی زندگی میں جو بھی ایشو آپ کو آتا ہے الحمدللہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو لاوارث نہیں رکھا ہے. ہاں ہمارے پاس میراث کے بھی مسائل ہیں، لیکن ہمارے ملک سے تو جیسے میراث کا مسئلہ نکل چکا ہے. آدمی گزر جاتا ہے تو اس کی جو پراپرٹی ہے اس کو شریعت کے مطابق کیسے تقسیم کرنا، کہا کہ کچھ نہیں، میرے پاس تھا میرا، جاؤ دوسروں کو مانگو. یہ بہت بری بات ہے. شریعت نے قرآن میں آیتیں نازل فرمائی کہ رشتے داروں کا کیا کیا حق ہے، بیٹی کو کتنا ملے گا اور بھائی کو کتنا ملے گا، یہ ساری باتیں قرآن مجید کے اندر ہے الحمدللہ. اس لیے آپ کو چاہیے کہ اپنی خوشی کے مواقع ہو یا غمی کے مواقع ہو علماء کرام سے، مفتیان نظام سے رابطہ کریں اور پوچھیں ہمیں اس موڑ پر کیا کرنا ہے. اگر ایسا کریں گے تو انشاءاللہ آسانی ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سے زیادہ، آپ حضرات کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.